دوستو چینل سبسکرائب لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین پاک ویوس محمد منشا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جناب؟ بڑی افسردہ صورتحال ہے کہ آپ ظاہر ہے سن چکے لاہور میں جو حکومتی غنڈہ گردی ہے، جو باجوائی غنڈہ گردی کی ایک مینیفیسٹیشن ہے، اس نے گویا لاہور کو رنگین کر دیا۔ یہ ایک ٹپیکل واردات ہے جو ہمارے منہ زور لوگ جو ہیں وہ کرتے ہیں پاکستان میں۔ یعنی اب یہ ذکر جب کرتے ہیں تو دل دہلتا ہے کہ دیکھیں کیسے عام طور پر اس طرح کی صورتحال میں غریب غربا لوگ ہوتے ہیں جو عام اسٹریٹ پرسنس ہیں، اور اس میں الٹیمیٹلی یعنی جو مارے گئے ہیں، جو زخمی ہوئے ہیں، جن پر تشدد حکومتی غنڈہ گردوں نے کیا، وہ الٹیمیٹلی موٹیویٹڈ بہرحال ایک بڑے مقدس جذبے کے تحت تھے۔ پاکستان میں بارہا خون کی ہولی کھیلی گئی اور لوگوں کو ٹریپ کیا گیا۔ ان میں سے ایک واردات یہ بھی ہے۔ ہمارا یعنی جو طریق لبیک اس کے متعلق ظاہر ہے متعدد مرتبہ مختلف آسپیکٹس کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پروگرام پیش کرتے رہے، موقف بڑا کلیئر ہے کہ اگرچہ جو رینک اینڈ فائل ہیں طریق لبیک کے، اور بڑی حد تک ہو سکتا ہے کہ لیڈرشپ کا بھی ہم اچھا اگر گمان کریں، یعنی ان کے جذبے ٹھیک ہیں۔ ظاہر ہے کوئی بھی مسلمان جو ہے انلیس کہ وہ بظاہر صرف مسلمان نہ ہو، دین بیزاروں کی صورت میں، ورنہ ہر اہل ایمان جو ہے اس کا خون جوش مارتا ہے جب بھی ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کی بات آتی ہے۔ یعنی یہ جذبہ جو ہے ہر مسلمان میں موجود ہے، اور ظاہر ہے نوجوان جو ہیں وہ زیادہ پرجوش ہوتے ہیں۔ تو جن ہینڈلرز نے، جن باجوائی گنڈوں نے، یا اس سے پہلے راحیل شریف بٹ مین کے گنڈوں نے ان کو جس طرح ہینڈل کیا، جس طرح مینیپولیٹ کیا اپنے شریر مقاصد کے لیے، بہیمانہ مقاصد کے لیے، وہ بڑا قابل مذمت ہے۔ اگرچہ ان کے جذبے صادق بھی ہوں، لیکن جو لیڈرشپ ہے بہرحال ان میں ہم توقع کرتے ہیں کہ مومنانہ بصیرت ہونی چاہیے کہ وہ ان گنڈوں کے ہاتھوں استعمال نہ ہوں۔ متعدد مرتبہ پاکستان میں مختلف کبھی لسانی گروپ، کبھی مختلف مکاتب فکر جو مذہب کے حوالے سے، ان کو ایک دوسرے کے خلاف یا عوام کے خلاف مجموعی طور پر اور آئین و قانون کی عملداری کو نہ اسٹیبلش کرنے کے لیے استعمال کیا گیا۔ اب طریق لبیک کو شروع میں آپ کو پتہ ہے کہ جس کو ہینڈلرز تھے، جنرلز تھے، انہوں نے سرپرستی بھی دی، اور یہ جو موجودہ ایک کارٹون ہے جس کا نام عمران ہے، جو باجوائی بوٹوں کا بڑا شوقین ہے، اور اس کی 22 سال کی جو کمائی ہے وہ یہی ہے کہ بالآخر وہ بوٹوں کے لیے بوٹوں والوں نے قبول کر لیا۔ تو اس یعنی ایک اب کیا یعنی الفاظ استعمال کریں تو برا لگے گا، لیکن ان سارے گھٹیا لوگوں نے، آپ کو پتہ ہے کہ اسی جذبے کو مس یوز کیا، اور نواز شریف کے خلاف جب دھرنے وغیرہ نون لیگ کی حکومت کے خلاف دلوائے گئے، تو اس میں خود عمران، خود اس کا وہ جو ملتان کا شیرینی کھانے والا مجاور ہے شاہ محمود، اور اس کے باقی چلے چانٹے، اور جو گیٹ نمبر 4 کی پیداوار کہہ لیں، اب وہ خود ہی کہتے ہیں جی۔ تو یہ سارے حضرات اب بھی ویڈیوز، اب بھی فوٹوز، اب بھی آڈیوز موجود ہیں کہ یہ کیا کرتے رہے ہیں۔ یعنی تب اس چیز کو، اب آج میں نے وہ عمران کا ایک بیان پڑھا کہ دیکھیں جی علماء جو ہیں
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کو غلط استعمال کر رہے ہیں. بندہ پوچھے غلط تو تم کر رہے ہو، علماء کیسے غلط استعمال کرتے ہیں؟ غلط باجوہ کر رہے، ان کا نام نہیں لیتے. پاکستان کے لوگوں نے جو انہیں وردی عطا کیا اس کا وہ غلط استعمال کر رہا ہے، اور اس کی ایک غلطی کا نام عمران خان بھی ہے، بلکہ جرم کا نام. تو اصل جو مجرم ہیں ظاہر ہے جنرلز ہیں، اور اس کے جو کو مجرم ہیں جو کسی طرح بھی اصل مجرموں سے کم نہیں، وہ عمران خان اور ان کے جو کلوز سٹالورٹس وہ ہیں. جہاں تک رینک اینڈ فائل تحریک لبیک کی بات ہے، ظاہر ہے وہ عام مسلمان ہیں، ان کو اس نام سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے عقیدت ہے. لہذا جب بھی کہیں ایسی کوئی حرکت ہوگی جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے مخالف ہے تو ظاہر ہے خون تڑپے گا. لہذا اس تڑپ کو انہوں نے اس طرح ہارنیس کیا کہ اس سے کئی مقاصد حاصل کیے. اب یہ جو لیٹسٹ ایرپشن ہے، ہمارا گمان یہ تھا کہ یہ گویا جو ایک ڈیسینڈنگ یا ویننگ ریپوٹیشن یا الیکٹورل اسٹرینتھ ہے ٹی ایل پی کی، اس کو بوسٹ اپ کرنے کے لیے، اس کو سہارا دینے کے لیے یہ کارروائیاں کی جا رہی ہیں. لیکن اب جو حالات، جو مناظر ہم دیکھ چکے، جو واقعات ہوئے ہیں، اس سے یہ لگتا ہے کہ یہ ان گروہوں میں شامل ہیں جن کو بہت جلدی ذبح کر دیا گیا. یعنی فینامینل رائز تھی، گویا اوور نائٹ رائز تھی، اور اوور نائٹ ہی ان کو خون میں نہلا دیا گیا. دونوں صورتیں بڑے ہی تکلیف دہ اور افسوسناک ہیں کہ اس نیک جذبے کو علماء نے نہیں، جرنیلوں نے غلط استعمال کیا، اور ان کے پالتو عمران خان نے غلط استعمال کیا، اور وہ معصوم لوگ جو ظاہر ہے اس ایک مقدس جذبے سے موٹیویٹ ہوتے ہیں، ان کے خون سے ہولی کھیلی گئی. اب باجوہ ٹائپ جو دہشت گرد ہیں، انہوں نے اس سے کئی مقاصد حاصل کی کہ ایک پہلے سویلین اتھارٹی کو ایروڈ کیا گیا آئینی نظام کو درہم برہم کرنے کے لیے، اور اپنی ایکسٹینشن کشید کرنے کے لیے، اور آئینی نظام کے سپورٹرز کو نیچا دکھانے کے لیے. اور اگر کسی ایک شخص کا نام لیں تو نواز شریف، کیونکہ آئینی اور سویلین اتھارٹی کو سیٹ کرتا تو اس کو نیچا دکھانے کے لیے انہوں نے اس جذبے کو مس یوز کیا. ایک تو مقصد وہ حاصل کیا، دوسرا مقصد کیونکہ اصل میں فنڈامنٹلی یہ لوگ جو ہیں یہ دین بیزار ٹائپ ہیں، یہ مشکوک بیک گراؤنڈ کے لوگ ہیں. کوئی قادیانی ہے، کوئی کہتا ہے ہمارے ماں باپ قادیانی تھے، میں نہیں ہوں. کسی کے ننہال، کسی کے ددیال، نان کے داد کے انہا ظالمہ دے، اس طرح مشکوک نے. تو اس طرح دین سے بیزاری اور علماء سے اور دینی جذبے سے جو کدورت ہے گویا ان کے جینز میں شامل ہے. لہذا وہ ہر وقت جب بھی اتھارٹی میں ہوں گے، جب بھی کسی پوزیشن آف انفلوئنس میں ہوں گے، تو وہ عود کر آتی ہے، وہ جذبہ عود کر آتا ہے دین سے بیر جو ہے انہیں. لہذا انہوں نے اس سے کئی شکار کیے. پہلے نواز شریف سوٹو سے سویلین اتھارٹی کو ڈیمورلائز کیا گیا، ایروڈ کیا گیا، اور اس سے الٹیمیٹلی بہت ساری چیزیں، ان میں سے ایک بہت بڑی چیز جو ہے جو ام الخبائث سے ایکسٹینشن کشید کی گئی. دوسرا، اس دینی جذبے کو پہلے مہمیز دی، اب جب وہ پوری طرح فلیئر اپ ہوا تو ان کو خون میں نہلا دیا گیا. تو اس طرح دینی جذبوں کو بھی روند ڈالا. گویا انہوں نے دین سے منسلک لوگ جو ہیں، جو دین کو اپنا سمجھتے ہیں، ان کی طرح ایک پبلک ریلیشن گمک نہیں سمجھتے، تو ان کو نیچا دکھایا، ان کو لہو لہو کیا، ان کو سپریس کیا. تو اس طرح دین بیزاری کا علم بلند کیا، اور دین پسند لوگ جو ہیں ان کو معاشرے میں یعنی ان کے انفلوئنس کو کم کرنے کی کوشش کی گئی. لیکن ظاہر ہے مین پرپوزڈ گاڈ ڈسپوزڈ ایسا ہوتا نہیں ہے جس طرح غنڈہ اور بدماش لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ کر لیں گے، جنریٹ کر لیں گے حالات. اس سے یہ جذبہ کم کبھی نہیں ہوتا. یہ 14 صدیوں سے ہمیشہ موجود رہا ہے، ہمیشہ رہے گا. کئی باجوے جیسے جو
سمجھ لیں کہ باجوی اور عمران اور اس طرح کے لوگ جو ہیں زندیق ٹائپ لوگ کئی آئے اور کئی جو ہیں وہ چل بسے، لیکن یہ جذبہ جوان رہا اس لیے کہ ورفعنا لک ذکرک، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے حبیب کے متعلق کہ میں نے تمہارا ذکر بلند کر دیا، لہذا جو لوگ بھی جلتے ہیں وہ جلتے رہیں گے، لیکن یہ ذکر بہرحال بلند ہوتا رہے گا۔ تو انہوں نے پہلے سویلین اتھارٹی کو ایروڈ کیا، پھر دیندار لوگوں کو مسمار کیا، ان کو قتل کر رہے ہیں اور اب یہ بھی حیران کن بات ہے کہ وہ جو انسانی حقوق کے چیمپئن بنتے ہیں، ہیومن رائٹس کمیشن ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، لیکن جب اہل ایمان نشان ستم بنتے ہیں تو انہیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ اب تو وہ الکندوی شیخ بھی اڑن کٹولے سے نہیں اترتا، اس لیے کہ باجواؤں کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو دیکھتے ہیں جی یہ ظلم و ستم کب تک یوں ناچتا ہے، لیکن اس سلسلے میں جو بھی محب وطن لوگ ہیں، جیسے سبھی سیاسی پارٹیاں میں کہوں گا کہ انہیں چاہیے کہ وہ اس جو جرم ہے اس کو ہائی لائٹ کریں اور اس کی مذمت کریں، اس لیے کہ یہ اسٹریٹجی ہے ان گنڈوں کی کہ یہ ایک گروہ کو علیحدہ کر لیتے ہیں، جس طرح بھیڑیے ریوڑ سے کسی بھیڑ کو علیحدہ کر لیتے ہیں اور پھر اس کو چیر پھاڑ دیتے ہیں۔ بالکل دیکھیں تحریک لبیک کو پہلے خود یوز کیا اور اس انداز سے یوز کیا، اس انداز سے چارج کیا کہ وہ باقی معاشرے سے الگ ہو جائیں۔ اب دیکھ لیں کہ بریلوی اسکول آف تھاٹ ہے، وہ بھی اس کے اسٹالورٹس جو ہیں ان کے ساتھ نہیں ہیں۔ یہ جو گدی نشین ٹائپ لوگ ہیں، بڑے بڑے گدے نشین، ان سے تو کسی خیر کی توقع نہیں ہے کہ یہ جدوجہد کے نہ حامی ہیں، نہ کبھی رہے ہیں، نہ ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ تو اپنی ایک منی کنگڈم کو انجوائے کر رہے ہیں، اور زیادہ تر ظاہر ہے وہ بریلوی مکتب فکر سے ہی سمجھے جاتے ہیں، لہذا وہ تو خوش ہیں کہ اس طرح ایک لے مین جو ہے وہ اس کے ارد گرد لوگ جمع ہوتے تھے، تو اب نہیں ہوں گے یا کم ہوں گے۔ لیکن اس کے علاوہ جو سنجیدہ طبقے ہیں بریلوی مکتب فکر کے، وہ بھی بڑی حد تک مجبوراً یا طوعاً و کرہاً علیحدہ ہوئے یا دور ہوئے، یہاں تک کہ خود جو انیشیٹرز تھے تحریک لبیک کے یا مختلف ناموں سے تحریک لبیک اسلام یا جو بھی انہوں نے مختلف نام رکھے، جیسے اشرف جلالی وغیرہ صاحب ہیں، تو وہ بھی گویا سٹرینڈ حالات سے گزرے۔ چلو بہت سارے ان میں اب بھی مذمت کرنی چاہیے، اس طرح باقی بھی سیاسی پارٹیوں کو کرنی چاہیے کہ یہ اسی طرح کی واردات سیاسی پارٹیوں کے ساتھ بھی کرتے ہیں، جس طرح کی یعنی یہ بھی ہے تو سیاسی پارٹی، لیکن اس پر ظاہر ایک خاص رنگ ہے اس حوالے سے۔ تو مولانا فضل الرحمان کی بصیرت کو ہم سلام کرتے ہیں، انہوں نے بالکل کھل کے اس کی مذمت کی ہے اور مظلوموں کا ساتھ دینے کا عزم کیا ہے۔ تو تحریک لبیک کے لوگوں کو سے بھی درخواست ہوگی کہ وہ بھی یعنی تھوڑا اپنے ہورائزن کو ایکسپینڈ کریں تاکہ ان گڈوں کے اعلی کار نہ بنے، اور جو لوگ یعنی یہ منظر دیکھتے ہیں، بارہا اس طرح کی وارداتیں کی گئی کہ پہلے کسی خاص گروہ کو کریٹ کیا یا کریٹ کرنے میں دائی کا کردار ادا کیا اور پھر ان کو یوز کیا اپنے بہیمانہ مقاصد کے لیے، اور پھر جرنیلوں نے ان کو یا بیچ دیا یا ان کو خود قتل کر کے پیسے کھڑے کر لیے، ڈالرائزیشن کر لی۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے فرعونوں سے، ایسے فاشسٹوں سے اس ملک کو نجات دے۔ ہماری دعا ہے آپ بھی آئین اور قانون کو سپورٹ کریں، جو بھی جس صورت میں بھی ہے، بس آئین اور سپورٹ کا اگر حامی، آئین اور قانون کی سپورٹر وہ بنے تو یہی پاکستان کا بھلا ہے، سب طبقوں کا، سب سکولز آف تھاٹ کا یہ بھلا ہے، سب سیاسی پارٹیوں کا بھلا ہے۔ تو اس قافلہ آزادی میں آپ بھی شامل ہو جائیں۔ تو اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہوں گا، خدا حافظ۔